اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم سبھی حج کے موقع پر اس عمرہ تمتع سے متعلق گفتگو کو سن رہے ہیں کہ جسے حاجیان کرام پر اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا ہے۔ عمرہ تمتع میں یہ بات بیان کی گئی کہ انسان پر 5 اعمال ہیں کہ جنہیں بجا لانا واجب ہے، جن میں سب سے پہلے احرام تھا، اس کے بعد مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر طواف اور نماز طواف۔ یہ 3 مرحلے ہم نے بیان کر دیے۔ اب اس کے بعد چوتھا مرحلہ کہ جو سعی کہلاتا ہے، سعی کرنا یعنی صفا اور مروہ نامی 2 پہاڑیوں کے درمیان انسان کا چلنا۔ یہ 7 دفعہ چلنا ہے کہ جن میں 7 دفعہ میں اس انسان کو اپنے اس سفر کا یعنی اس سعی کا آغاز صفا سے کرنا ہے اور 7ویں دفعہ جا کر مروہ پر اس کا یہ چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہ جس موقع پر سعی انجام دے رہا ہو اس کو اپنی نیت بالکل صاف طور پر کہ میں یہ عمرہ تمتع جو حج اسلام کا ایک پارٹ ہے اس میں واجب طور پر اس سعی کو بجا لا رہا ہوں، اور اس میں یہ بات بھی کہے کہ میں اپنی طرف سے یا کسی کی نیابت میں انجام دے رہا ہوں، میرے لیے واجب ہے یا مستحب ہے یا نذر ہے، اس کو اس میں انکلوڈ کرتے ہوئے نیت کرے گا۔ اور پھر یہ جو اپنے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں اس میں یہ توجہ رہے کہ ایک دفعہ جائے گا تو وہ ایک دفعہ شمار کیا جائے گا، ایک چکر ہوگا، واپس پلٹے گا تو یہ دوسرا چکر ہوگا۔ اس طرح سے وہ صفا سے اسٹارٹ کر کے مروہ پر جائے گا تو اس کا یہ 7واں لاسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ انسان جو صفا اور مروہ کے درمیان چل رہا ہے، اس انسان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ صفا سے ہی آغاز کرے گا اور مروہ کی طرف آگے بڑھے گا، اور جب صفا سے مروہ کی طرف جا رہا ہو یا مروہ سے پھر صفا کی طرف واپس آ رہا ہو تو جس طرف جا رہا ہے اس کا فیس اسی سمت ہونا چاہیے۔ گھوم کے اگر انسان پیچھے کے قدموں سے چلنا چاہے تو اس کا یہ چلنا صحیح شمار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی انسان صفا سے مروہ کی طرف جا رہا ہو، فیس اس کا صفا کی طرف ہو، پیٹھ اس کی مروہ کی طرف ہو، پیچھے کے قدموں سے جا رہا ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ مروہ کی طرف جا رہا ہو تو اس کا فیس اور اس کے قدم دونوں مروہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مروہ کی طرف ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے دوران اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ طہارت کی حالت میں ہو، لیکن بڑی تاکید ہے کہ وہ اس صورت میں خود کو طہارت پر باقی رکھے، طہارت کی حالت میں اسے انجام دے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان طہارت کے ساتھ اسے بجا لائے۔ اور اسی طرح سے انسان کو اس بات پہ بھی توجہ دینی ہے کہ یہ جو سعی صفا اور مروہ کے درمیان ہے وہ اسی گراؤنڈ فلور کے اوپر، زمین کے حصے پر یہ انجام پائے، کسی فلور پر جا کے وہ اس سعی کو انجام نہیں دے گا۔ اسی طرح سے یہ جب سعی کو انجام دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ شاید ممکن ہے کہ درمیان میں وہ تھک جائے، تو ایسے موقع پر اس کے لیے وہاں پر ٹھہرنا، رکنا اور وہاں کے اوپر اسی طرح سے بیٹھنا، یہ تینوں چیزیں اس کے لیے جائز قرار دی گئی ہیں۔ وہ وہاں پر رک سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر اپنا آرام نہ اختیار کرے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے اور پھر اس کے بعد اپنی سعی کو بجا لائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح سے اس انسان کو سعی کے درمیان اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ ٹھہر کر پانی بھی پیے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنے ساتھ والوں سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سعی کے دوران اپنی دعاؤں کو اور اپنی مناجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اسی لیے یہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان جب سعی کر رہا ہو تو اس موقع پر اس کی زبان پر دعائیں جاری ہوں۔ آئیے چلیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سعی کے موقع پر اس کے لیے کچھ جو مستحب کام ہیں کہ جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب وہ طواف مکمل کر لینے کے بعد سعی کی طرف بڑھ رہا ہو تو حجر اسود کی طرف سے سعی کے لیے آنا اس کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے،
اور دوسری مستحب کام یہ کہ بڑے آرام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے یہ اس جگہ تک آئے اور سعی کریں، اور اسی طرح سے اس کے لیے مستحب قرار دیا گیا کہ دعائیں بھی پڑھتا رہے، اور جس موقع کے اوپر دعا پڑھ رہا ہو کوشش کرے کہ وہ انسان بڑے ہی آرام کے ساتھ اور وہ دعا مناجات کی شکل میں روتے ہوئے، اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کو پیش کرے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے صفا پہاڑی پر ٹھہرنا، یہ بڑا تاکیداً جملہ وارد ہوا ہے کہ اگر انسان رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو صفا نامی پہاڑی پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرے۔ اس درمیان ایک اور عمل بڑی تاکید سے مستحب قرار دیا گیا ہے، وہ ہرولہ ہے۔ ہرولہ کہتے ہیں انسان کا تیز قدموں سے چلنا۔ یہ لفظ ہرولہ تیز قدموں سے دوڑنے کو نہیں کہتے، تیز قدموں سے چلنے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی انسان مرد سعی کر رہا ہے تو اسے صفا اور مروہ کے درمیان ایک خاص جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اس جگہ پر اپنے قدموں کو تیزی سے بڑھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اسماعیل جو زمین پر لیٹے تھے، جہاں پہ آج زمزم کا پانی بول رہا ہے، وہیں پر جناب اسماعیل لیٹے ہوئے تھے، اور جناب ہاجرہ جو صفا اور مروہ کے درمیان بار بار پانی کو تلاش کرنے کے لیے آ جا رہی تھیں، وہ جب اس ہرولہ نامی مقام پر آتی تھیں تو یہاں پر وہ اپنے اسماعیل کو دیکھتی رہتی تھیں اور تیزی سے آگے بڑھتی تھیں۔ لہٰذا یہ عمل اللہ رب العزت نے یہاں پر مستحب قرار دیا ہے، لیکن اس عمل کو صرف مردوں کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ خواتین اس جگہ بھی اپنے وقار کے ساتھ، آرام اور سکون کے ساتھ آگے بڑھیں گی۔ اور جب یہ انسان سعی سے اپنی سعی کو صفا سے شروع کرے گا اور اس کو لے جا کے مروہ پر مکمل کر لے گا، تو اب یہ انسان مروہ پر سعی کو مکمل کر لینے کے بعد عمرہ تمتع کا آخری عمل کہ جو تقصیر کی شکل میں ہے، اس تقصیر کو انجام دے گا، اور اس تقصیر کے بعد یہ انسان نہ صرف یہ کہ عمرہ تمتع کو مکمل کر لے گا، بلکہ وہ جو احرام میقات سے پہن کے یہاں تک آیا تھا اس احرام سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ یہ تقصیر کیا ہے؟ تقصیر کہتے ہیں چھوٹا کرنا۔ کس چیز کو؟ اپنے بال کو یا اپنی مونچھ کو یا اپنی داڑھی کو یا اپنے ناخون کو، کسی ایک چیز کو بھی اگر انسان چھوٹا کر رہا ہے تو یہ تقصیر کہلاتا ہے۔ اور اسی لیے خواتین کو اپنے سر کے بال یا اپنے ناخون کو چھوٹا کر لینے کے ذریعے سے اپنے کو اس احرام سے آزاد کرنا ہے۔ یہ انسان اپنے سعی کے بعد اسے انجام دے گا، لیکن یہاں پر توجہ رہے کہ مردوں کے لیے سر کے بال کو مونڈنا یہاں پر اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ صرف بال کو چھوٹا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ تقصیر جو انسان انجام دے رہا ہے، اس میں توجہ رہے کہ چونکہ یہ احرام کی حالت میں ابھی تک ہے، جب تک تقصیر نہ کر لے، اور احرام کی حالت میں انسان کے لیے دوسرے کے بال کو کاٹنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا انسان اگر چاہتا ہے کہ دوسرے کی تقصیر کرے تو پہلے اپنی تقصیر کر کے خود کو احرام سے آزاد کر لے گا، پھر دوسرے کی تقصیر کرے گا۔ اور اسی طرح سے وہ انسان کہ جو یہ تقصیر کر رہا ہے، مثلا خواتین یہاں کے اوپر اگر تقصیر کر رہی ہیں تو ان کو اس بات پر خاص توجہ دینی ہے کہ نامحرم سے اپنے سر کے بالوں کو چھپانا ان پر واجب ہے۔ لہٰذا اس طرح سے انہیں ایسی جگہ کو تلاش کر کے تقصیر کرنا ہے کہ جہاں پر ان کے سر کے بالوں کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یا پھر بقیہ محرم یا خواتین کے درمیان وہ کھڑی ہوں اور اس درمیان وہ تقصیر کو بجا لائیں۔ اور اسی طرح سے انسان کے لیے کہ جو اس تقصیر کو انجام دے رہا ہے، وہ تمام چیزیں کہ جو احرام کی بنا پر اس پر حرام ہو گئی تھیں، وہ 24 چیزیں اب اس کے لیے حلال ہو جائیں گی، لیکن 2 چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں کہ جو اس مکہ معظمہ میں قیام کے دوران اسے اختیار نہیں کرنا ہے، کہ جو عام شکل میں ہے، کہ جن میں
پہلی چیز یہ کہ چونکہ یہ عمرہ تمتع انجام دے کے یہاں تک آیا ہے، لہٰذا اب اس کو حج تمتع تک اس مکہ معظمہ میں رکنا ہے، اور حج تمتع کا احرام اس کو 8 ذی الحجہ کو پہننا ہے، لہٰذا 8 ذی الحجہ تک اس کے لیے مکہ معظمہ میں قیام ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے یہ انسان اپنے اس عمرہ مفردہ کو، کہ جو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ اس کے پاس وقت ہے، مہلت ہے، ابھی اس کے پاس فرصت ہے، وہ جائے کہ عمرہ مفردہ کو انجام دے، تو اب اس کے لیے عمرہ مفردہ کو انجام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 2 کام اس کو کرنے ہیں، یعنی اس مکہ معظمہ میں مقیم رہنا ہے اور عمرہ مفردہ کو نہیں بچا لانا ہے۔ یہ 2 کام کرنے اس کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں تاکہ وہ حج تمتع کا انتظار کر سکے۔ اب کچھ ایسے مستحبات، واجبات اور مکروہات، یا یوں کہہ لیا جائے کہ کچھ چیزیں اس انسان کے لیے اس مکہ معظمہ کے احترام میں اللہ رب العزت نے قرار دی ہیں، اور ہمیں ان کا خیال کرنا ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ مکہ معظمہ کو جو اللہ نے اتنی عظمت اور اتنی رفعت دی ہے، اور اس شہر کو اتنی عزت دی ہے، اس شہر میں داخل ہونے کے کیا مستحبات ہیں۔ مستحب ہے کہ جب انسان اس مکہ معظمہ میں، کہ جہاں خانہ کعبہ کو اللہ نے قرار دیا ہے، جب اس شہر میں داخل ہو رہا ہو تو پہلے غسل کر لے، اگر اس کے لیے ممکن ہے تو غسل کر کے شہر میں انٹر ہو۔ اسی طرح سے جب شہر میں انٹر ہو تو ننگے پیر انٹر ہونا، داخل ہونا مستحب ہے، جس میں اگر جوتا پہنے ہے تو اس کو اتار دے، سلیپر ہے تو اس کو اتار دے، اور ننگے پیر ہو کر شہر میں داخل ہو۔ دعائیں یہاں پر کافی وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھتا ہوا شہر میں وارد ہو۔ اسی طرح سے جب اس شہر میں داخل ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں آ رہا ہو تو باب السلام سے انٹر ہونا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بڑے ہی آرام، وقار اور سکون کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہونا، اس مکہ شہر میں بھی داخل ہونا اس کے لیے مستحب ہے۔ اسی طرح سے جب اس خانہ کعبہ میں داخل ہو رہا ہو تو خاص دعائیں وارد ہوئی ہیں، ان خاص دعاؤں کو ضرور پڑھنے کی کوشش کرے کہ خانہ کعبہ کے قریب جب پہنچ جائے تو زیادہ سے زیادہ صلوات حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام پر بھیجے۔ یہ صلوات بڑی فضیلت رکھتی ہے، خاص طور سے خانہ کعبہ کے قریب پڑھنے کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے جس موقع کے اوپر انسان اس خانہ کعبہ میں داخل ہو رہا ہے، اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور کے لیے خاص طور پر وہاں پہ دعا کرے، تاکہ پروردگار عالم ان کے ظہور کے ذریعے سے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ اسی طرح سے جب خانہ کعبہ میں اس حرم میں داخل ہو رہا ہے تو 2 رکعت نماز تحیت مسجد کے عنوان سے پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے۔ لیکن اگر وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد اپنی کوئی مستحبی نماز پڑھ لے تو یہ مستحبی نماز کا پڑھ لینا ہی اس کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ اس پورے شہر مکہ میں پروردگار نے کچھ چیزیں اس انسان کے لیے حرام قرار دی ہیں کہ جو اس مکہ معظمہ میں مقیم ہے کچھ دنوں کے لیے۔ اس انسان پر احرام کی حالت میں تو کچھ چیزیں حرام تھیں، اگر احرام اس نے اتار بھی دیا ہے تقصیر کے بعد، پھر بھی یہ چیزیں اس کے لیے مکہ معظمہ میں حرام ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز کہ وہ جانور کہ جو خشکی کے جانور شمار ہوتے ہیں، ان جانوروں کو اگر وہ وہاں پر دیکھے تو انہیں قتل کرنا، انہیں مارنا یا ان کو ذبح کرنا، اس کی اسے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسی طرح سے وہ گھاس کہ جو اس مکہ معظمہ میں موجود ہے، اور یا وہ پھول وغیرہ یا درخت وغیرہ، انہیں بھی وہاں سے اکھاڑنا، زمین سے جدا کرنا، اس کی بھی اسے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ کے اندر اگر اس نے کسی انسان کو دیکھا کہ جس نے کوئی جرم خانہ کعبہ کے باہر انجام دیا تھا، تو اس جرم کی سزا کے طور پر کوئی فیصلہ سنانا، اس کی بھی اجازت خانہ کعبہ کے اندر نہیں اسے دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر انسان اس مکہ معظمہ میں ہے اور اس کے پاس کوئی مجرم لایا جائے کہ جس نے مکہ معظمہ کے باہر کوئی جرم انجام دیا ہو،
تو اس کے لیے سزا کا اعلان کرنا، کوئی فیصلہ سنانا، ججمنٹ کرنا، اس کی بھی اجازت مکہ معظمہ میں ان وقتی طور پر کچھ دنوں کے لیے رہنے والے افراد کو نہیں دی گئی ہے۔ اس مکہ معظمہ میں ہمارے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ ہم اس مکہ معظمہ میں ہمیں کوئی چیز اگر زمین پر گری ہوئی دکھائی دے تو اسے اٹھا لیں۔ اس زمین پر گری ہوئی چیز سے متعلق یہ توجہ رہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ کس کی ہے، اگر ہم اٹھا رہے ہیں تو بڑی ذمہ داریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور شرعی احکام مترتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس مکروہ کے بارے میں پوری توجہ رہے کہ مکہ معظمہ میں زمین پر گری ہوئی کسی بھی چیز کو اٹھانے کی اجازت البتہ مکروہ کے طور پر ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ اس طرح سے اس مکہ معظمہ میں ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے یہ حاجی مکہ معظمہ میں اب اس کو انتظار کے لیے ٹھہرنا ہے اس موقع تک کے لیے کہ جب حج کا موقع آ جائے اور حج تمتع شروع کرے۔ ابھی آپ متوجہ ہیں کہ اس نے حج تمتع کا پہلا پارٹ عمرہ تمتع کے طور پہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ احرام سے آزاد ہو چکا ہے، لیکن جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اسے مکہ معظمہ سے باہر نہیں نکلنا ہے اور مکہ معظمہ ہی میں رک کر اس انسان کو 8 ذی الحجہ تک انتظار کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ یہ انسان کافی پہلے سے آیا ہوا، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس انسان کو اس حج کے مہینوں میں یعنی عید کے دن سے جو ماہ مبارک رمضان کے بعد سے ہے اسے بقرعید کے 2 دن پہلے تک یہ عمرہ انجام دینا ہے۔ تو اب ممکن ہے کہ یہ انسان عید کے فوراً بعد ہی آ گیا ہو اور اس نے یہ عمرہ تمتع کے طور پہ انجام دے لیا ہو، اب اسے مکہ معظمہ میں انتظار کرنا ہے 8 ذی الحجہ تک۔ تو اب اس دوران عمرہ مفردہ کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے، لیکن اس انسان کو خانہ کعبہ میں طواف بجا لانے کی اجازت ہے۔ یہ جتنے طواف چاہے اس خانہ کعبہ میں آ کر انجام دے سکتا ہے، مختلف انداز سے مختلف لوگوں کے لیے اور مختلف نیتوں کے ساتھ بھی طواف بجا لایا جا سکتا ہے کہ جو طواف وہ اہل بیت اطہار کے لیے بھی انجام دے سکتا ہے، یہ طواف اپنے بزرگان کے لیے، ان اساتذہ کے لیے کہ جن کی تعلیم کی بنا پر وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہا ہے، یا علماء کرام کے لیے یا اپنے خاندان والوں کے لیے، مرحومین کے لیے اس طواف کو انجام دے گا۔ یہاں پر درمیان میں ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض قافلے اس طرح سے انسانوں کو مکہ معظمہ لے کر جاتے ہیں کہ کافی پہلے مکہ معظمہ آ گئے اور پھر ان لوگوں کو وہاں سے مدینہ طیبہ لے کر جاتے ہیں اور پھر واپس ان کو مکہ معظمہ حج سے پہلے لے کے آتے ہیں، جیسا کہ بعض ٹورز میں ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے برادران کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر عمرہ تمتع وہ بچا لائے ہیں تو ان کو مکے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر انہیں یہ بات پتہ تھی کہ اس عمرہ تمتع کے بعد انہیں مکے سے باہر نکلنا ہی ہے، مدینہ طیبہ جانا ہے، تو پھر وہ عمرہ مفردہ انجام دیں گے۔ عمرہ مفردہ انجام دینے کے بعد اس مکہ معظمہ میں ٹھہرنا واجب نہیں ہے ان کے لیے، وہ اس مکہ معظمہ سے نکل کر مثلا مدینہ طیبہ گئے، وہاں کی زیارتیں مکمل کرنے کے بعد اب دوبارہ جب مکہ معظمہ آ رہے ہوں گے تو پھر وہ میقات سے احرام پہنیں گے، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ والوں کے لیے یہ مسجد شجرہ احرام کے لیے میقات ہے، وہ یہاں پر اپنا احرام پہن کر مکہ معظمہ کی طرف آئیں گے اور اب جو عمرہ بجا لائیں گے وہ عمرہ ان کا عمرہ تمتع کی نیت سے ہوگا اور یہ پھر ان کے حج کا ایک پارٹ بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے ذہنوں میں رہے، اگر ہم نے مکہ معظمہ میں آنے کے بعد عمرہ تمتع نہیں انجام دیا ہے تو ہم شہر سے باہر نکل سکتے ہیں اور پھر واپس جب آئیں گے تو اس صورت میں ہم اپنے عمرہ تمتع کو انجام دیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ انہوں نے گزشتہ عمرہ تمتع کے طور پہ نہیں بلکہ عمرہ مفردہ کے طور پہ انجام دیا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب جب ہم کو یہ عظیم سعادت ملی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے اطراف میں رہ رہے ہیں اور ہم کو یہ توفیق ملی ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف حاصل کریں، تو خانہ کعبہ میں بیٹھنا، خانہ کعبہ میں جا کر نمازیں پڑھنا، خانہ کعبہ کے اطراف میں طواف بجا لانا،
یہ سب بے پناہ فضیلت کے عمل قرار پائے ہیں، اور حتیٰ یہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ انسان کے لیے صرف خانہ کعبہ کو دیکھنا بیٹھ کر اسے بھی اللہ نے بے پناہ ثواب کا ذریعہ اور عبادت قرار دیا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس درمیان خانہ کعبہ میں آ کر بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں، زیادہ سے زیادہ مناجات، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، اور اسی کے ساتھ ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین پر صلوات بھیجنا، ان کا ذکر کرنا، یہ سب اس انسان کے لیے اس درمیان کہ وہ 8 ذی الحجہ تک انتظار میں ہے، ان ساری عبادتوں کے انجام دینے کا بہترین موقع ملا ہے۔ خاص طور سے کوشش کرے کہ وہ اپنی ساری نمازوں کو خانہ کعبہ میں جا کر پڑھے، تاکہ نماز کا بے پناہ ثواب اسے مل سکے۔ خاص احتیاط کرنی چاہیے، یہ سرزمین وہ ہے کہ جسے اللہ نے شرف دیا ہے، یہ خانہ کعبہ وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے رفعت دی ہے، لہٰذا اس سرزمین پر اور اس خانہ کعبہ کے اطراف میں بیٹھ کر وہ دنیاوی امور میں مصروف ہونے کے بجائے سارے کام عبادتی انجام دے، یعنی کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی قسم سے کسی اور دنیاوی کام میں خود کو مصروف کرنا، اس سے گریز کرے، پرہیز کرے، اور خاص طور سے عبادتوں میں اپنا وقت صرف کرے۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو اس مکہ معظمہ میں اور خاص طور سے خانہ کعبہ میں اپنی عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو اپنی بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔